یہ کلمہ جسے ہم پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو مختصر جملے ہیں، لیکن یہ کلمہ بہت وزنی اور بہت مقام والا ہے۔ بظاہراً چند الفاظ ہیں، لیکن اس کا وزن بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اگر ساری کی ساری جمع کر کے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس طرح یہ کلمہ مقام والا ہے، شان والا ہے، اسی طرح جو اس کو پڑھ لے وہ بھی مقام والا ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ بلند ہے، اس کو پڑھنے والا بھی بلند ہے۔ یہ کلمہ افضل ہے، اس کو پڑھنے والا بھی افضل ہے۔ یعنی جو خاصیت اس کلمے کی ہے وہی اس کے پڑھنے والے کی ہے۔ یہ کلمہ شان والا، اس کا پڑھنے والا بھی شان والا۔ یہ کلمہ بہت بلند ہے، اس کا پڑھنے والا بھی بلند ہے۔ یہ بہت مقام والا کلمہ ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم نے اپنی جو تعلیمات ہیں، جو اسلامی شعائر ہیں، اس سے ہم بہت پیچھے ہٹ گئے، بہت دور چلے گئے۔ اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو انسان میں اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، صبح سے شام تک کتنی استعمال کرتے ہیں، ان میں سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے وہ یہی کلمہ ہے، یہی کلمہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کلمہ، یہ جو چند جملے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہیں۔ بھئی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور پھر قبر میں بھی کامیاب ہوں اور پھر حشر میں بھی کامیاب ہوں اور ہم سے کوئی سوال و جواب نہ ہو اور ہم جنت میں چلے جائیں، زندگی بھی ایسی گزاریں عزت والی، موت بھی عزت والی آئے، قبر میں بھی ہمارا اکرام ہو اور حشر میں جب رب کے سامنے ہماری حاضری ہو تو بغیر سوال و جواب کے ہمیں جنت مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کلمے پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مشکل ہم نے خود بنایا ہے، آسان ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت، ان دونوں عالم کے اندر جو 100% کامیابی ملے گی وہ اسی کلمے کے اوپر ملے گی، اور دنیا اور آخرت میں اگر 100% ناکامی ملے گی وہ بھی اس کلمے کی وجہ سے ملے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ تسلیم کریں
یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ ہم پر اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا، اور اگر نعمت حاصل کرنے کے بعد شکر ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں نعمت کو دینا جانتا ہوں تو چھیننا بھی جانتا ہوں، میں چھیننا بھی جانتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ جو کلمہ ہم پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا ترجمہ، اور یہ کلمہ تو ہمیں ویسے ہی معلوم ہے، بھئی گھروں کے اندر سکھا دیا جاتا ہے بچوں کو، بھئی کلمہ پڑھو، کلمہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے، یاد ہو جاتا ہے اسے۔ پھر کوئی گھر میں مہمان آ گیا تو اس کے سامنے بچے کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی کلمہ سناؤ، وہ کلمہ سناتا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوا، وہ کسی مدرسے میں یا اسکول میں چلا گیا تو وہاں اس کو ترجمہ بھی یاد کروا دیا، اب وہ کلمہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بس جب یہاں تک یاد ہو گیا، اب اس کے اوپر پھر دنیاوی تعلیم شروع، دنیا کی محنت شروع، اور پھر دنیا ایسی چلی کہ قبر کی چار دیواری آئی، لیکن کبھی پیچھے ہٹ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ بھی یاد ہے، کلمے کا ترجمہ بھی یاد ہے، لہٰذا ہم پکے مسلمان ہو گئے، اب تو ہم پر جنت واجب ہو گئی، اب تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، جنت تو بنی ہمارے لیے ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے لیے جنت ہے۔ اور وہ جو جہنم کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کے عذاب، وہ تو یہود کے لیے ہے، وہ تو غیر مسلموں کے لیے، ہندوؤں کے لیے ہے، ہم تو مسلمان ہیں، یہ ہمارا ذہن بن گیا۔ حالانکہ ہماری یہ سوچ غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، یہ صرف کلمہ پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھنا مقصود ہوتا تو پھر اتنا بڑا قرآن کریم کس لیے ہے؟ اللہ پاک نے اتنی بڑی کتاب جو دی ہے وہ کس لیے دی ہے؟ اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ صحابہ کیوں آئے؟ صرف کلمہ پڑھنا اور پڑھ کر یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم کامیاب ہیں، بس یہ غلط فہمی ہے۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو کامیابی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اب یہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں عام الفاظ کے اندر کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری جتنی بھی ضرورت ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ ضروریات کو پورا کرنے والا وہ الہ ہے۔ اور ہم نے جس سے مانگنی ہے پوری زندگی، جس سے مانگنا ہے، جس کو منانا ہے، جس کو راضی رکھنا ہے، جس کے سامنے رونا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہ الہ ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رونا کس طرح ہے، مانگنا کس طرح ہے، وہ اگلے جملے میں ہے کہ طریقہ اس کا ہوگا، یعنی عام الفاظ میں
لا الہ الا اللہ اپنی زندگی کے اندر حکم اللہ تعالیٰ کا اور محمد رسول اللہ طریقہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری زندگی۔ اگر اس طرح تم نے کلمہ پڑھا، یہ سمجھ کر کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ حکم اللہ تعالیٰ کا، محمد رسول اللہ طریقہ پیغمبر کا، پھر آگے الا الذین آمنوا، ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، الا الذین آمنوا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وعملوا الصالحات، اب یہ کلمہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کرنا ہے۔ وعملوا الصالحات، جو شریعت حکم دیتی ہے وہ کرنا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ یہ کرو وہ کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے رک جاؤ، یہ ہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کہنی ہے، خواہ سامنے کتنا بڑا ہی ظالم کیوں نہ ہو، حق بات کہنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے، یہ 4 کام کرنا ہے۔ اگر اس طرح کلمہ پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے، قسم ہے یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر صرف کلمہ پڑھا اور باقی زندگی پہ پلٹ کے ہی نہیں دیکھا اور پھر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں تو کامیاب ہو گیا، وہ اس کی اپنی خوش فہمی ہو سکتی ہے، باقی اصول یہ نہیں ہے۔ اسلام پورا کا پورا اصول ضابطے حیات کے ساتھ ہے، اصول ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ جو مختصر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو پڑھ لینا کافی ہوتا، اس کو پڑھ لینا کافی ہوتا کہ بھی ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھ لو، ترجمہ یاد کر لو، بس ٹھیک ہے، اگر اس کو پڑھ لینا کافی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے دنیا میں؟ نہ پہلے تھا نہ ان کے بعد ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اپنی بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، بے شمار۔ بعض کہتے ہیں کہ جی 18,000 ہے، بعض کہتے ہیں زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں کم ہے، بلا تحقیق بے شمار مخلوق ہیں۔ لیکن ان تمام میں جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے، ان تمام میں سب سے افضل ترین اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب سے اچھی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ عرفہ جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے، انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اب انسانوں میں پھر سب انسان ایک جیسا تو نہیں ہے، برابر تو نہیں ہے، انسانوں میں پھر ان کا مقام بہت بلند ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔
جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کا مقام بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ مسلمان اور غیر مسلم برابر نہیں ہیں۔ یہ آج کل ہمارے اندر ایک جو نا یہ بات آ گئی کہ جی بھائی چارہ اور فلاں چارہ اور فلاں چارہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ تو مسلمان اور غیر مسلم برابر نہیں ہیں، مسلمان افضل ہے، یعنی کلمہ گو افضل ہے، کلمہ پڑھنے والا۔ اور پھر کلمہ پڑھنے والوں میں کلمہ پڑھنے والے بھی برابر نہیں، ان میں ان کا مقام بہت بڑا ہے جنہوں نے نبی آخر کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ پچھلی امتوں کے جو نبی تھے ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے یہ کلمہ پڑھنے والے بہت افضل ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے انسان افضل ہوئے، پھر انسانوں میں کلمہ پڑھنے والے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں آخر نبی کی امت یہ زیادہ افضل ہے۔ پھر اس امت میں بھی سب برابر نہیں، ان میں پھر اوپر چلے جاؤ مقام ہے، کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی ولی ہے، مقام بڑھتے 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 آخر میں چلے جائے پھر بڑا مقام ہے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر تمام صحابہ، تمام امت، تمام لوگ، ان کا مقام نیچے رہ گیا، اور ان سے بڑا مقام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر انبیاء بھی تمام برابر نہیں، تمام انبیاء کے مقام بھی نیچے رہ گئے، انسانوں کے کلمہ گو صحابہ سب نیچے رہ گئے، آخر میں ایک ہی مقام بچتا ہے اور وہ ہے آمنہ کے لال کا۔ اتنا بڑا مقام، آمنہ کے لال کا مقام سب سے اوپر ہے، اور اس سے اوپر دیکھا جائے تو اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کا مقام کتنا، میرے پیغمبر کا مقام کتنا؟ اب کوئی کہے کہ بھی تعریف تو کرو، بھئی کوئی چیز ہے، کوئی مقام ہے تو اس کی تعریف تو ہوگی، بتایا تو جا سکتا ہے۔ بھئی صحابی رسول ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے حالات ہم بتاتے ہیں، ان کے فضائل بتاتے ہیں، ان کا مقام بتاتے ہیں، میرے پیغمبر نے ان کے بارے میں یہ بولا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ کوئی فضیلت ہے تو جو نبی کا مقام ہے، جو رب کا مقام ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، بیان تو کرو۔ اب انسان کے بس کی تو بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، اللہ خود بیان کرتے ہیں۔ غور سے سننا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے آئیں گے سارے کے سارے زندہ ہو جائیں، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں، اور یہ زمین یہ کاغذ بن جائے، اور یہ درخت یہ قلم بن جائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ندی نالے، یہ پانی جتنا بھی ہے یہ سیاہی بن جائے، تمام انسان، تمام جنات اللہ کی بڑائی لکھنا چاہیں لکھتے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سارے انسان، سارے جنات اللہ کی تعریف لکھنے لگ گئے، سارے درخت کلمے بن گئی،
سارے سمندر سیاہی بن گئے، ساری زمین ورق بن گئی، زمین ختم، قلم ختم، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، سیاہی ختم ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں دوبارہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، دوبارہ اتنی زندگی لے آؤ، دوبارہ اتنی سیاہی لے آؤ، دوبارہ اتنا بڑا ورق لے آؤ، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ رب کی تعریف بہت ہے، نہیں لکھ سکتے۔ جس رب کی تعریف نہیں لکھ سکتے اسی رب کے نام کے ساتھ آمنہ کے لال کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تم رب کی تعریف نہیں کر سکتے تو محمد کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، کہاں پہنچو گے؟ بہت اوپر ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اتنے بڑے مقام والا نبی، اتنے بڑے مقام والا نبی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، پہاڑ کی چوٹی اور بلا رہے ہیں آ جاؤ بھائی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور بلا کس کو رہے ہیں؟ یہاں مقام والا نبی، اور جس کو بلا رہے ہیں وہ در در کے جھکنے والے، در در کے جھکنے والے تھے۔ 360 تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ سورج کو اپنا خدا کہنے والے، چاند کو اپنا خدا کہنے والے، درختوں کو اپنا خدا کہنے والے، بڑی قبروں کو خدا کہنے والے، در در کے جھکنے والے، بلا کون رہا ہے؟ اتنے بڑے مقام والا نبی۔ اور جب آئے تو کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بندہ جتنا بڑا ہو اس کی بات میں وزن بھی اتنا ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے ملوک الکلامی کلام الملوک، کہ بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیغمبر سے بڑا کون تھا؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ چاہیے تھا کہ ان کو وہ مانتے، لیکن بجائے ماننے کے پتھر اٹھا لیے، میرے پیغمبر پر پتھر اٹھا لیے اور مارنے لگے۔ مار کھانے والا سب سے افضل، اور مارنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسے مارا جا رہا ہے وہ کائنات کا سب سے افضل، بلکہ وجہ کائنات، اور مارنے والے بتوں کے پجاری۔ وہ پیغام کس کا سنا رہے ہیں اور یہ مار کیوں رہے ہیں؟ کہ پیغام کیوں سنا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اتنی بڑی شخصیت پر پتھر اٹھا اسی وقت ان کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی شخصیت پر پتھر اٹھایا اور مارنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میرے رب نے اپنے پیغمبر کا خون بہتا ہوا دیکھا، وہ برداشت کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ چلنا تھا اور چل کر ہمارے پاس آنا تھا، ہمارے پاس آنا تھا۔ سب سے پہلے اس کلمے کی خاطر اگر خون بہایا وہ میرے پیغمبر نے بہایا۔ لوگوں نے پتھر مارے، میرے پیغمبر کے جسم سے خون نکلا، خون نکلا۔ اور پھر موقعوں پر وہ لوگ، وہ کفار، وہ مکہ والے، وہ میرے پیغمبر کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ ایک دن میرے پیغمبر کی بیٹیاں موجود اور پیغمبر کی اہلیہ حضرت ختیجہ یہ خون صاف کر رہی ہیں، تو میرے پیغمبر کی بیٹیاں کہنے لگی اللہ کے نبی ابا جان
آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتے، وہ آپ کو مارتے ہیں۔ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ ہمیں کہا کریں، ہم آپ کی بات نہیں ادھوری کریں گی، ہم آپ کی بات مانیں گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گی، آپ ہمیں بول لیا کریں، انہیں نہ کہا کریں، وہ آپ کو مارتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اس زخمی حالت کے اندر اپنی بیٹیوں کو پیار کیا اور فرمایا کہ میری بیٹیوں، میں گھر کے لیے نبی نہیں بن کے آیا بلکہ کل جہان کے لیے نبی بن کر آیا، کل جہان کے لیے نبی بن کر آیا۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہستی، اللہ کے لاڈلے، اللہ نے تو خود ہی فرما دیا، اے پیغمبر اگر آپ کہو اس پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، پہاڑ جتنا سونا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ دنیا تو اسی سے پوری ہو جائے گی، آخرت میں تو ویسے ہی کامیاب ہے، آخرت میں تو جب تک جنت ہی نہیں کسی کو ملے گی جب تک پیغمبر کا نام نہ ملے۔ مقام محمود آپ کا ہے، شفاعت آپ کی ہے، ہر چیز آپ کی ہے، تو آخرت تو ہے ہی آپ کی۔ جنت میں آپ کو پہاڑ دے دیتے ہیں سونے کا، تو دنیا تو بن گئی تھی، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ کیوں کیا؟ یہ سب کچھ اسی کلمے کی خاطر کیا، سب کچھ، یہ جتنی تکلیفیں ہیں، یہ جتنا خون بہا، یہ سب کچھ اس کلمے کی خاطر ہے۔ میرے پیغمبر کو بے پناہ تکلیفیں دی گئی۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا، چند سردار، اور سردار بھی کیا، زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ان کے پاس، چند باغات ہوں گے، چھوٹے سے ٹکڑے پر ان کی حکومت ہے، اور وہ پیغمبر کے سامنے سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے ہو، تم ہماری برابری کے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنایا، تمہارے علاوہ کوئی ملتا نہیں تھا۔ یعنی اپنی دولت پر، اپنے مال پر گھمنڈ دیکھو، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، بھیجنے والا کون ہے، کہتا کیا ہے۔ نہیں، مال اور دولت نے ایسا اندھا کر دیا، وہ باتیں کرنے لگے، ہماری برابری کے نہیں ہو، تمہارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، تمہارے پاس باغات نہیں ہے، برادری نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ اور پھر جب انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، نہیں، اس کے بعد اس بات کر، اس کلمے کے اوپر کہ تم یہ پیغام ہمارے پاس لائے کیوں، اس کی سزا دی۔ نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، اسے پتھر مارو، آوازیں کسو، برا بھلا کہو، اور وہ نوجوان اکٹھے ہو گئے، وہ میرے پیغمبر کو پتھر مار رہے ہیں۔ اب پتھر کو ایک بندہ تو نہیں مارا، سارے مجمع پیچھے پتھر مار رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرے پیغمبر کو کیا ضرورت تھی؟ میرے پیغمبر کو تو رب نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، بھئی آپ تو ہیں ہی کامیاب، آپ تو کامیاب ہیں۔ مکہ والوں نے بھی کہہ دیا تھا، سرداری چاہیے، سرداری حاضر ہے، اچھا رشتہ چاہیے، وہ بھی حاضر ہے، مال و دولت چاہیے، وہ بھی حاضر ہے، بس یہ کلمے کی دعوت نہیں دو، یہ کلمہ ہمارے سامنے نہیں پڑھو۔ سارا مسئلہ اس کلمے کا تھا، لیکن میرے پیغمبر نے ساری قربانیاں دی اس کلمے کے اوپر ہم تک پہنچانا تھا۔ جب یہ سارے لوگ ابو طالب کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے، ابو طالب سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو، یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے۔ تو ابو طالب نے بلایا اور سمجھایا پیار سے، بھئی آپ ایسا نہ کریں، آپ ان کو دعوت نہ دیں، آپ ان کے خداؤں کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں،
تو میرے پیغمبر نے فرمایا چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو جو ڈیوٹی میرے رب نے میری لگائی ہے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر میرے پیغمبر، پھر صحابہ، پھر جو مسلمان ہوا اس نے بھی اس کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں دی گئی، کتنی تکلیفیں آئی۔ ایک صحابی رسول کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم غریب ہو، تمہیں مالدار کر دیں گے، سردار بنا دیں گے، غریب ہو مال بھی دیں گے اور سرداری بھی دیں گے، بدلے میں صرف اور صرف یہ کلمہ چھوڑ دو۔ جو پہلے تمہارا مذہب تھا، جو تم بتوں کو مانتے تھے، جو تم مشرک تھے، تم دوبارہ وہی مذہب اختیار کر لو، تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں سرداری بھی مل جائے گی۔ اب غریب کو اور کیا چاہیے؟ بھئی سرداری مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، دنیا بن جائے گی، عزت ہوگی۔ مسلمان تو ویسے ہی قلیل تعداد میں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ ابو جہل تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم بکنے والا مال ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ابو جہل کہتا ہے یاسر پھر مارے جاؤ گے۔ کہا موت سے کس کو ڈراتے ہو؟ موت سے کس کو ڈراتے ہو؟ جس دن کلمہ پڑھا تھا اسی دن سودا کر لیا تھا، سامنے لٹکا دیا، بیوی کو بلا لیا کہ بیوی سمجھائے گی۔ اب بیوی آئی تو بیوی کہہ رہی ہے یاسر کیا ہوگا؟ گلے پر چھری چلے گی، تلوار چلے گی، تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا موت کو سامنے دیکھ کر نبی سے بے وفائی نہ کرنا، نبی سے بے وفائی نہیں کرنا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، بیوی کے سامنے شوہر کو شہید کر دیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ وہ انہی کے خاندان کے تھے، انہی کی برادریاں تھیں وہ۔ لیکن میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ جو ہمیں گھروں میں سکھا دیا، یہ ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا۔ اس گلشن کی آبیاری کے لیے محمد کا خون لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خون کی ندیوں سے ہوتا ہوا، جس میں پیغمبر کا بھی ہے، صحابہ کا بھی ہے، خون سے ہوتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں مل گیا۔ اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کا امتی کہتے ہیں، کلمہ بھی ماشاءاللہ آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، فخر بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نام کے مسلمان ہیں یا کام کے مسلمان ہیں، یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں، صحابہ کہتے ہیں پوری زندگی میں نماز کا عاشق، پوری زندگی میں نماز کا عاشق نبی سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ نبی نماز کے عاشق تھے، کوئی بات ہو جاتی میرے پیغمبر فوراً نماز پڑھتے، کوئی بات ہو جاتی، سفر پر جا رہے ہیں تو نماز، واپس آ رہے ہیں تو نماز، تھوڑی ہوا تیز چلی تو نماز، سورج گرہن ہوا تو نماز، چاند گرہن ہوا تو نماز، کوئی فیصلہ کرنا ہے تو نماز۔ نماز سے بڑھ کر، نبی سے بڑھ کر نماز کا عاشق کسی کو نہیں دیکھا۔ ہاں آج ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم نہیں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، باہر سے کوئی کافر آ کے نہیں سمجھائے گا ہمیں کہ تم مسلمان ہو اور تم نماز پڑھا کرو، ہمیں کوئی باہر سے آ کے نہیں سمجھائے گا، یہ ہم نے ہی ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، ہم نے ہی بتانا ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، ہم نے ایک کلمہ پڑھا ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، نہ کر کے ہم دھوکہ دے رہے، اور کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی رنگت
اور اس کے رنگوں کو دیکھ کر ہم ایسا بہک گئے، نہ کلمہ یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ دین یاد رہا، بس نبی کا نام بھی نعروں تک محدود ہو گیا، نبی کا نام بھی بس آوازیں اور نعرے لگانا اس تک محدود ہے، عمل تک کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں مسجد سے آواز آئے گی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، سب سنیں گے، سب، نماز میں کوئی نہیں آئے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، غیر مسلم نہ پڑھے وہ تو غیر مسلم ہے، اس سے تو اس بات کا سوال و جواب ہے ہی نہیں، سوال جواب تو ہم سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، ہر طرف مسلمان ہیں، مساجد مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، مانتے بھی ہیں کہ نبی کی سنت ہے، مانتے بھی ہیں کہ نبی کی سنت میں شفا ہے، مانتے بھی ہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ بھئی کون سمجھائے گا؟ ہم نہیں سمجھانا ہے، ہم نہیں سمجھانا ایک دوسرے کو، اور ایک غلط رسم، غلط رواج اور غلط بات ہم میں کسی نے اڑا دی کہ جی تقدیر کے فیصلے ہیں، جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ ایک عجیب بات ہم نے نکال لی، بس تقدیر کا فیصلہ ہے، بس اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا۔ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہے کہ تمہیں کسی نے غلط پڑھا دیا کہ بھئی یہ نافرمان ہوگا، یہ فرما بردار ہوگا، یہ مسلمان ہوگا، یہ غیر مسلم ہوگا۔ اللہ نے تو پہلے ہی لکھ لیا، جب اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تو پھر یہ مسلمان کیسے ہو، پھر یہ فرما بردار کیسے ہو، پھر یہ نمازی کیسے ہو؟ تو وہاں تو لکھا جا چکا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی اگر اللہ نے چاہا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا ورنہ میں نہیں پڑھتا، اور اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ تو غیر مسلم مرے گا، یہ تو کلمے سے مرے گا ہی نہیں، اب اس کو کلمہ پڑھا سکتے ہو؟ نہیں پڑھا سکتے نا۔ اب وہ کہے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں کیسے پڑھ لوں؟ بہت سے لوگ تقدیر کا آڑا لے لیتے نا، ہر بات پہ، جہاں دین کی بات ہے وہاں تقدیر یاد آتی ہے، دنیا میں نہیں، دنیا میں تقدیر یاد نہیں آئے گی، دین کے معاملے میں تقدیر یاد آئے گی۔ تقدیر کی بات ہے، تقدیر، بھائی تقدیر اس کو نہیں کہتے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تقدیر اس کو نہیں کہتے، مقدر میں ہوگا، مقدر میں، اللہ کے بندے تقدیر کہتے کس کو ہے؟ پہلے یہ تو سمجھیں، تقدیر کا معنی ہے اللہ کا علم۔ کیا معنی ہے بھائی؟ سب بولو، تقدیر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا علم۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم، بولیں بھائی، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ یہ نہیں کرے گا۔ بات سمجھ لیں؟ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہوا اور اس کو اسپتال میں لے گئے اور ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا بس 2 گھنٹے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ زندہ ہے اور ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ 2 گھنٹے بعد یہ مر جائے گا، اور وہ 2 گھنٹے بعد مر گیا۔ ہم ڈاکٹر کو پکڑ لیں گے؟ تجھے کیسے پتا 2 گھنٹے بعد مر گیا یہ؟ وہ کہے گا بھائی میں نے اس کے مطابق ریسرچ کی ہے، پڑھائی کی ہے، میرا علم کہتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ بات سمجھ رہے بھائی؟ اب ایک مستری ہے، اسے پوچھو بھائی اس میں کتنے بلاک لگیں گے، وہ بتا دے گا، اس کا تجربہ ہے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ انسان اپنی چاہت اور اپنی غیر چاہت سے، یہ اللہ پاک نے عقل دی ہے، عقل سلیم، یہ کس لیے دی ہے؟ کہ تم خود فیصلہ کرو، لیکن اللہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ نہیں کرے گا، اپنی منشا سے، اپنی چاہت سے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہم ہر کام تقدیر پہ تھوپ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ کچھ سمجھ آئی؟ ہم کہہ دیں کہ جی
ہم تو گناہ گار ہیں، بس گناہ گار. بھائی گناہ گار ہیں تو توبہ کرو. کب توبہ کرو گے؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہم جی گناہ گار ہیں. بھائی گناہ گار ہو تو توبہ کرو. آج توبہ نہیں کرو گے تو کل کرو گے؟ مرنے کے بعد کرو گے؟ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج موقع دیا ہے. ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق بنا لیں، کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھنا، صرف کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف کلمہ پڑھنا، ہم سمجھیں کہ بس ہم پر جنت واجب ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ رہے بھائی؟ صرف کلمہ پڑھنا یہی مکمل دین نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین پر عمل کرنا پڑے گا، اسلام پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ نتیجہ برا ہے. آج ہمیں کوئی بولتا نہیں، ہم آتے ہیں اور واقعات اور صحابہ کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سن کر چلے جاتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی سوچتے نہیں. میرے بھائیوں، وہ تو کامیاب ہو کر چلے گئے اور وہ 100% کامیاب ہیں. قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ کامیاب ہیں. اور ایک سبق ہمیں بتایا، اگر تم بھی ان کی طرح زندگی گزار کر آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کے طریقے پر نہیں ہوگے تو تم کامیاب نہیں ہو. آج ہماری زندگی دیکھ لو کہ صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر لو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. صرف یہ بات سمجھانی ہے کہ میرے بھائیوں، جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو پھر یہاں کی بات ماننا ضروری ہے. باہر رہتے کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن کلمے کے دروازے سے جب اندر آ گئے اب تو ماننی ہی پڑے گی. تمہیں کسی نے زبردستی تو نہیں لائے، اپنی خوشی سے کلمہ پڑھا. تو جب آ گئے اب ماننی پڑے گی. اب نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھنا ناکام ہو جاؤ گے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا ایک عقیدہ ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے کہ نہیں بھائی؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد رب کے سامنے کیا ہونا ہے بھائی؟ حاضر ہونا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، بس مر گیا بندہ، ختم، ہڈیاں ختم، گل سڑ گئی، ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کہتا ہے، اسلام والا، کلمے والا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں بھی اور میرے ماتحت کے بارے میں بھی. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے بارے میں اور تمہاری رعیت کے بارے میں. والد سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی، اس کی اولاد کے بارے میں بھی. شوہر سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی، اس کی بیوی کے بارے میں بھی. یہ یاد رکھنا. استاد سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی، اس کے شاگردوں کے بارے میں بھی. پیر سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی اور اس کے مریدین کے بارے میں بھی. تو سارے ماشاءاللہ گھروں والے ہیں. صرف اکیلے نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری اولاد کا بھی تم سے پوچھا جائے گا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اگر بچہ کام نہیں کرتا یا غلط جگہ وہ بیٹھتا ہے یا غلط حرکات وہ اپناتا ہے، جس طرح آپ اس کو اس پر سزا دیتے ہو اسی طرح نماز نہ پڑھنے پر بھی آپ سزا دو، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا جواب دو گے؟ آج وقت ہے میرے بھائی، آج اس کلمے کو، حکم اللہ تعالیٰ کا اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر عمل کر لو. دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.